معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام دنیا ہماری نظر سے میں خوش آمدید۔ مردان تخت بئی کا علاقہ 2000 سال پرانی بدھ مت تہذیب کا امین۔ پاکستان کے اہم صوبے خیبر پختونخوا میں پشاور اور مردان شہر کے پاس جو تخت بئی کا علاقہ ہے وہ اپنے تاریخی مقامات کی بدولت شہرۂ آفاق شہرت حاصل ہے۔ یہ شہر آج بھی قدیم ورثے کو سمیٹے ہوئے ہے۔ پاکستان آنے والے سیاح پشاور کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تخت بئی کی قدیم آثار قدیمہ کے اوپر مختصر سی رپورٹ۔ ہمارے خاص طور پہ وہ ویورز جو انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا کے ٹورنٹو اور مونٹریال سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ جب بھی پاکستان آئیں تو ان علاقوں کا وزٹ ضرور کریں۔ سنا تو یہی ہے کہ وقت پلٹتا نہیں، لیکن پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا جیسے برسوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا وقت لوٹ آیا ہو۔ یہ کہانی ہے ایسے مقامات کی جو سالہ سال آباد رہے، پھر جانے کیا ہوا کہ سب کچھ زمین تلے جا چھپا اور ایک دن دوبارہ آشکار ہو گیا۔ اگر آپ تقریباً 2000 سال پہلے کی تہذیب و تمدن، رہن سہن اور اس وقت کے گاؤں اور ان کے آثار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مردان کے قریب تخت بئی کو ضرور دورہ کریں، جہاں کے آثار قدیمہ آپ کو اپنے شہر میں جکڑ لیں گے۔ تخت بئی پشاور سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بدھا تہذیب کی باقیات پر مشتمل مقام ہے، جو اندازاً 1 صدی قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مردان سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر صوبہ سرحد میں واقع ہے۔ اس مقام کو 1980 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ تخت اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک پہاڑی پر واقع ہے، اور بھئی اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک دریا بہتا تھا۔ تخت بئی تحصیل مردان کا سب سے زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں آپ کو نہ صرف تخت بئی کے آثار قدیمہ بلکہ آس پاس 13 سے 14 ایسے قدیم مقامات دیکھنے کو ملیں گے جن کا تعلق بدھ مت اور اشوک بادشاہ کے دور سے ہے۔ ان آثار قدیمہ میں بدھا کے مجسمے اور تاریخی سلیپنگ اسٹوپا بھی شامل ہیں۔ آثار قدیمہ کے یہ مقامات پہلی صدی عیسوی سے 5ویں اور 6 صدی عیسوی میں قائم ہوئے تھے اور بدھ مت تہذیب کے اہم مراکز رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد سے پشاور کی جانب آ رہے ہیں اور یا پشاور سے اسلام آباد کی جانب موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو مردان انٹرچینج پر مردان کی جانب چلے جائیں، اور مردان سے کوئی 20 سے 25 منٹ کی مسافت پر سوات کی جانب تخت بئی کا علاقہ ہے۔ شہر سے چند کلومیٹر دور جانب آپ کو آثار قدیمہ کی جانب جانے والے راستے کا بورڈ بھی نظر آئے گا۔ اس موڑ پر ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ شاید اس تاریخی دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں زرد رنگ کے لمبے لباس پہنے راہب ہر جگہ موجود ہیں۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کچھ فاصلہ آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، اور یہاں سیڑھیوں کی مدد سے آپ شہر سے 500 فٹ بلند مقام پر پہنچ جائیں گے، جہاں بدھ مت تہذیب کے وہ آثار دیکھ پائیں گے جس کے لیے چین، جاپان، تھائی لینڈ، کوریا اور دیگر ممالک میں رہنے والے بدھ مت کو ماننے والے لوگ ترستے ہیں۔ یہ کھنڈرات برطانوی دور میں 1836 میں دریافت ہوئے تھے اور 1852 میں کھدائی شروع کی گئی تھی۔ یونیسکو نے 1980 میں ان آثار قدیمہ کو بین الاقوامی ورثہ قرار دیا تھا۔ ان کھنڈرات میں راہبوں کے مسکن اور درسگاہوں سے لگتا ہے کہ یہاں علم کے فروغ کے لیے بڑا کام ہوتا تھا۔ یہاں راہبوں کی اسمبلی ہال ہے جہاں عبادت کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں طالب علموں کے لیے درس کی جگہیں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک طرح کا کمپلیکس تھا، اور یہاں مسافر اور وہ لوگ جو اپنی منتیں مانتے تھے یہاں آ کر رکتے، اور وہ اپنے طور پر یہاں ایک اسٹوپا بنا کر جاتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ عبادت کا ایک مقام تھا، لیکن اس میں ایسے اسٹرکچر بھی ملے ہیں جس میں سیکولر مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک طرف یہ ایک حصہ تو مذہبی رسومات اور تعلیمات کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایسی جگہیں تھیں جہاں مذہب کے علاوہ دیگر سرگرمیاں بھی ہوتی تھیں۔ یہاں عبادت گاہوں کے علاوہ بدھا کے مجسمے، وسیع صحن، جلسہ گاہیں ماضی کے رہن سہن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں بدھ مت تہذیب کے یہ کھنڈرات سب سے بہتر حالت میں موجود ہیں۔
کچھ عرصے سے یہاں کوریا، جاپان، تھائی لینڈ، سری لنکا سے بدھ مت کے راہب، جسے مونگ بھی کہا جاتا ہے، یہاں آنا شروع ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق تخت بائی کا یہ آثار قدیمہ بدھ مت کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کرتا ہے۔ پشاور میں محکمہ آثار قدیمہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فواد خان نے بتایا کہ اس مقام سے پارتھین بادشاہ کی کچھ ایسے نسخے ملے ہیں جس سے اس مقام کے دور کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہرین کو ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ ماضی میں جب اس علاقے میں گندھارا تہذیب عروج پر تھی تو تخت بائی کا یہ مقام بدھ مت کی تعلیم کا اہم مرکز تھا، اور یہ کوئی 500 سے 600 سال تک یہاں بدھ مت کا دور رہا ہے۔ ان آثار قدیمہ کو دیکھیں تو یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمارتیں مذہبی رسوم اور تعلیم کے لیے تمام ضروریات فراہم کرتی تھیں۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی تک پانی کی فراہمی کا مؤثر نظام تھا اور تعمیراتی سٹرکچر ہوادار تھا۔ ان عمارتوں میں روشن دان بنائے گئے تھے، جبکہ روشنی کے لیے دیواروں میں ایسے طاق رکھے گئے تھے جہاں تیل کے دیے رکھے جاتے تھے۔ سری بہلول ماہرین کے مطابق تخت بائی کے اس مقام سے چند کلومیٹر کے احاطے میں 13 سے 14 ایسی تاریخی آثار قدیمہ ہیں۔ ان میں تخت بائی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سائٹ دریافت ہوئی تھی جسے سری بہلول کہا جاتا ہے۔ جمال گڑھی تخت بائی سے کوئی 15 سے 20 منٹ کی مسافت پر جمال گڑھی کے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں، اور ماہرین کے مطابق یہ آثار بھی لگ بھگ اتنے ہی قدیم ہیں جتنے کہ تخت بائی کے آثار قدیمہ ہیں۔ جمال گڑھی سے ملنے والے مجسمے گول یا راؤنڈ ہیں، جبکہ تخت بائی اور دیگر مقامات سے ملنے والے مجسمے چورس ہیں۔ گول یا راؤنڈ مجسمے اشوک بادشاہ کے دور کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مردان کا عجائب گھر یہاں موجود نوادرات 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، جن میں گندھارا گیلری، اسلامک گیلری اور ایتھنولوجیکل۔ ہمارے خاص طور پر وہ ویورز جو انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا کے ٹورنٹو اور مونٹریال سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ جب بھی پاکستان آئیں تو ان علاقوں کا وزٹ ضرور کریں۔ سنا تو یہی ہے کہ وقت پلٹتا نہیں، لیکن پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا جیسے برسوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا وقت لوٹ آیا ہو۔ یہ کہانی ہے ایسے مقامات کی جو سالہ سال آباد رہے، پھر جانے کیا ہوا کہ سب کچھ زمین تلے جا چھپا اور ایک دن دوبارہ آشکار ہو گیا۔ اگر آپ تقریباً 2000 سال پہلے کی تہذیب و تمدن، رہن سہن اور اس وقت کے گاؤں اور ان کے آثار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مردان کے قریب تخت بائی کو ضرور دورہ کریں، جہاں کے آثار قدیمہ آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیں گے۔ تخت بائی پشاور سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بدھا تہذیب کی باقیات پر مشتمل مقام ہے، جو اندازاً 1 صدی قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مردان سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر صوبہ سرحد میں واقع ہے۔ اس مقام کو 1980 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ تخت اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک پہاڑی پر واقع ہے، اور بھائی اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک دریا بہتا تھا۔ تخت بائی تحصیل مردان کا سب سے زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں آپ کو نہ صرف تخت بائی کے آثار قدیمہ بلکہ آس پاس 13 سے 14 ایسے قدیم مقامات دیکھنے کو ملیں گے جن کا تعلق بدھ مت اور اشوک بادشاہ کے دور سے ہے۔ ان آثار قدیمہ میں بدھا کے مجسمے اور تاریخی سلیپنگ اسٹوپا بھی شامل ہیں۔ آثار قدیمہ کے یہ مقامات پہلی صدی عیسوی سے 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں قائم ہوئے تھے اور بدھ مت تہذیب کے اہم مراکز رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد سے پشاور کی جانب آ رہے ہیں اور یا پشاور سے اسلام آباد کی جانب موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو مردان انٹرچینج پر مردان کی جانب چلے جائیں، اور مردان سے کوئی 20 سے 25 منٹ کی مسافت پر سوات کی جانب تخت بائی کا علاقہ ہے۔ شہر سے چند کلومیٹر دور جائیں، جانب آپ کو آثار قدیمہ کی جانب جانے والے راستے کا بورڈ بھی نظر آئے گا۔ اس موڑ پر ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ شاید اس تاریخی دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں زرد رنگ کے لمبے لباس پہنے راہب ہر جگہ موجود ہیں۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کچھ فاصلہ آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، اور یہاں سیڑھیوں کی مدد سے آپ شہر سے
500 فٹ بلند مقام پر پہنچ جائیں گے، جہاں بدھ مت تہذیب کے وہ آثار دیکھ پائیں گے جس کے لیے چین، جاپان، تھائی لینڈ، کوریا اور دیگر ممالک میں رہنے والے بدھ مت کو ماننے والے لوگ ترستے ہیں۔ یہ کھنڈرات برطانوی دور میں 1836 میں دریافت ہوئے تھے اور 1852 میں کھدائی شروع کی گئی تھی۔ یونیسکو نے 1980 میں ان آثار قدیمہ کو بین الاقوامی ورثہ قرار دیا تھا۔ ان کھنڈرات میں راہبوں کے مسکن اور درسگاہوں سے لگتا ہے کہ یہاں علم کے فروغ کے لیے بڑا کام ہوتا تھا۔ یہاں راہبوں کی اسمبلی ہال ہے جہاں عبادت کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں طالب علموں کے لیے درس کی جگہیں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک طرح بنیادی طور پر یہ عبادت کا ایک مقام تھا، لیکن اس میں ایسے اسٹرکچر بھی ملے ہیں جس میں سیکولر مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک طرف یہ ایک حصہ تو مذہبی رسومات اور تعلیمات کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایسی جگہیں تھیں جہاں مذہب کے علاوہ دیگر سرگرمیاں بھی ہوتی تھیں۔ یہاں عبادت گاہوں کے علاوہ بدھا کے مجسمے، وسیع صحن، جلسہ گاہیں ماضی کے رہن سہن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں بدھ مت تہذیب کے یہ کھنڈرات سب سے بہتر حالت میں موجود ہیں۔ کچھ عرصے سے یہاں کوریا، جاپان، تھائی لینڈ، سری لنکا سے بدھ مت کے راہب، جسے مونگ بھی کہا جاتا ہے، یہاں آنا شروع ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق تخت بھائی کا یہ آثار قدیمہ بدھ مت کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کرتا ہے۔ جب بھی آپ ان علاقوں میں آئیں تو 3 باتیں آپ کو ضرور متاثر کریں گی۔ ایک یہ کہ آپ تخت بھائی آئیں اور یہاں کے چپلی کباب نہ کھائیں تو یہ ناانصافی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو مخصوص قہوہ پشاور اور اس کے قریب چند علاقوں کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا، اور تیسری بات یہ کہ آپ یہاں کی مہمان نوازی کو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ پروگرام دنیا ہماری نظر سے میں محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔